بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، آج 21 جنوری 2024 عیسوی ہے۔ کل کی تاریخ 22 جنوری 2024 عیسوی کی ہوگی، پیر کا دن ہوگا۔ حکومتی سطح پر اور غیر حکومتی انداز میں مختلف اعلانات ہو رہے ہیں رام مندر کی اوپننگ، رام مندر کی افتتاح کے سلسلے میں نے سوچا کہ اس مناسبت سے دو چار باتیں میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ دوست احباب کا اصرار بھی ہوا کہ کچھ نہ کچھ آپ اپنی رائے اور اپنی بات پیش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ بابری مسجد کو توڑ کر رام مندر کی تعمیر کی گئی ہے، اور عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آیا تھا کہ رام مندر کے لیے اس جگہ کو دے دیا جائے، یہ فیصلہ عدالت عظمیٰ کا ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں، بادل ناخواستہ مانتے ہیں، اس لیے کہ عدالت عظمیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن کہا جائے دل کا مطمئن ہونا، اطمینان ہونا، یہ تو کوئی بھی صاحب ضمیر آدمی یا جو بھی ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہو اور عدالتی کمیشن جو بیٹھی تھی اس کی رپورٹ سے جو بھی واقف ہو، اسے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے۔ لیکن خیر ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہماری آپ سے پہلی گزارش یہ رہے گی کہ ہماری جو مسجدیں ہیں، جو مسجدیں جن کے بارے میں کیسز چل رہے ہیں یا دوسری مساجد ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، اور مسجدوں کے سلسلے میں ہم حساس رہیں۔ مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، نماز کے لیے بنائی گئی ہیں اور دیگر کاموں کے لیے۔ ہم عبادت کریں، اللہ کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور اپنی مساجد کو ویران نہ ہونے دیں۔ آئندہ حکومت کو یہ موقع نہ ملے، اور آئندہ وہ حضرات جو گھات میں لگے رہتے ہیں اور جو عجیب طرح کی چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو ایسا موقع نہ ملے آئندہ کہ ہماری کوئی مسجد خالی نظر آئے اور وہ اس پر حملہ بول دیں، بلکہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور حکومتوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ سیکولر ملک میں ہونے کی وجہ سے دوسروں کے حقوق کی بھی وہ رعایت کریں۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے آپ کو کہ لوگ بہت سارے خوف و ہراس کے عالم میں ہیں۔ نہیں، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ کل 22 جنوری کی تاریخ ہے، ہمیں مختلف لحاظ سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ خوف و ہراس ایک مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عزم کے ساتھ رہیں، حوصلے کے ساتھ رہیں، اپنی ایمانی قوت کے ساتھ رہیں، اپنی دین پر استقامت کے ساتھ رہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے قربت پیدا کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، یہ سب کام کریں، اور ڈرنے کی بات نہیں، خوف و ہراس کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے مسلمان جو کم پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے تو ہیں، لیکن وہ مہذب لفظ استعمال کیا جائے تو یہ کہا جائے گا وہ حکومت کی چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ الفاظ تو بہت سارے میں اختیار کر سکتا ہوں، لیکن بہت محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی چاپلوسی چاہتے ہیں، اپنے عہدے پر رہ کر حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پوجا پاٹ میں شریک ہو رہے ہیں، شریک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ برادران وطن کی عبادت کی جگہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں انسانیت کے ناطے، لیکن ہم ان کے پوجا پاٹ میں شریک ہوں، یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ ان کا دین ان کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا دین جو کہتا ہے ہم اسے اختیار کریں گے، ہم ان کے دین کی چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے۔ وہ پوجا ان کا کام ہے، مالا چڑھانا ان کا کام ہے، بتوں کے سامنے گرنا جھکنا ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلام پر قائم و دائم رہیں۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، چوتھی بات، کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر عقائد کو مان کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اسلام پوری تہذیب ہے، اسلام پورا کلچر ہے، اسلام پوری ثقافت ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مخلوق کے ساتھ کیسے رہنے چاہیے، ہمیں اپنے خالق کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے دین کو کس انداز میں اختیار کرنا ہے، اور دوسرے کی دین کا کیسے احترام کرنا ہے، ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو، ان کے بڑے لوگوں کو، ان کی شخصیات کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی تہذیب کو اختیار کیے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں اپنی ثقافت نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں اپنا کلچر نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ چار باتیں تھیں،
میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت کے ساتھ رکھے، پوری استقامت کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو، اور ہم پوری تہذیب، پوری ثقافت، پورے کلچر کے ساتھ اس ملک میں ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ تاکید کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور خوف و ہراس کی حالت میں ہم نہ رہیں. اللہ امن اور عافیت کی زندگی ہم سب کو عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.